أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق اللہ العظیم۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج گرامیٹیکل انالیسس کی اس کلاس میں ہم آیت نمبر 48 دیکھیں گے سورہ کہف کی۔ تو ایز یوزول جو اسٹیپ نمبر 1 ہم سٹارٹ کریں گے، اس آیت میں کتنے الفاظ ہیں، یعنی کتنے کلمات یا ورڈز پہ مشتمل ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا یہ اصل میں جی تم پلس واو ایڈ کیا جاتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے، پلس نا ما خلقناکم اول مرة بل زعمتم الن، یہ الن جو ہے یہ بیسیکلی ان پلس لن سے بنا ہے، الن۔ تو اب یہاں پہ میں اسے دکھاؤں گا یعنی حمزہ پلس لن، ٹھیک ہے، میں سے ایسے دکھا لیتا ہوں یہاں پہ، نجعل لکم موعدا۔ تو اس طرح سے جو یہ ہماری جو آیت ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ ہے، کلمات ہے، ورڈز ہے، ان کو ہم نے سپریٹ کیا ہے۔ پھر سٹیپ نمبر 2 پہ یہ جو ہم نے کلمات الگ کیے ہیں، اس میں سے اسماء کون سے، افعال کون سے، حروف کون سے، یعنی عربی زبان میں کلمات کی جو تقسیم ہے اس کے حساب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں وَعُرِضُوا، جانتے حروف عطف میں سے، تو یہ اس کو ہم ایسے لکھیں گے ہا حروف کی کیٹیگری میں سے۔ عُرِضُوا، دیکھیے اینڈ پہ اس پہ واو الف آ رہا ہے نا، تو عموماً یہ اس طرح کی جو ساؤنڈ ہے نا، یہ فعل جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں افعال میں سے، ورڈز میں سے، ان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بعد میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کا فعل مجہول ہے، یہ آپ کا ورب ہے، فعل ہے۔ اعلیٰ حرف جارہ میں سے، جب یہ حرف جارہ ہے تو اس کے بعد لازماً مجرور ہوگا، اور مجرور اسم ہوتا ہے۔ آگے ہے ربی کا، تو جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے اسم، کیونکہ یہ حرف جارہ کے بعد آ رہا ہے تو یہ آپ کا اسم ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ اسم ربی کا کے ساتھ ہے، تو یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، اور اسم مضاف ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو ربی اس حساب سے بھی مضاف ہے۔ کا چونکہ ضمیر ہے اور ضمائر سارے اسماء ہوتے ہیں، معرفہ اسماء۔ صفن، اس پہ آخر پہ تنوین ہے، الف اور یہ تنوین ہے نا، علامت چاہے 2 زبر والی ہو، 2 پیش والی ہو، یا زیر والی کسرہ والی تنوین ہو، تو یہ سارے جو ہے علامت اسم ہے۔ تو صفن ورڈ بنا اسم۔ لقد ہم جانتے ہیں حروف تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ جئتمونا، اصل میں جئتمو نہیں ہے، یہ ہے بیسیکلی جئتم، تأتما تم، اور یہ تأتما تم کہاں پہ آتا ہے؟ یہ فعل مضارع کے سے ماضی کے صیغے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ماضی معروف کے جو صیغے ہیں، ضربت ضربتما ضربتم، فعلت فعلتما فعلتم، حاضر جمع کے صیغے، مذکر حاضر۔ تو بہرحال تو یہ آپ کا بنا فعل جئتم۔ پھر آگے نا، یہ ضمیر ہے، متکلم جمع کی ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم، واو کیوں لایا جاتا ہے؟ بیسیکلی جی تم اور نا کو اگر ہم پڑھیں گے جی تم نا،
وہ اس میں پڑھنے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی، فلو نہیں بنتا، اس لیے ہم واو لے کے آتے ہیں، تو یہ ایکسٹرا واو ہے. اس لیے میں نے اس کو دکھایا تھا یہاں پہ جیتمو ہے ایکچوئل ورڈ جیتم. چلے کا ما، یہ کا حرف جارہ میں سے ہے. جب حرف جارہ آئے گا تو اس کے ساتھ جو ورڈ ہوگا وہ اسم ہوگا مجرور. یہ ماں ہے، اور ماں کی ہم نے بہت بار ڈسکس کیا ہے کہ یہ ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کا نفی کے لیے بھی یا استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے اقسام اس کی. چونکہ یہاں پہ حرف جارہ ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے، تو اس میں موصول ہی ہوگا، تو اس کو ہم اسم مانتے ہیں یہاں پہ ماں موصولہ. نہیں تو نارملی یہ حروف کی کیٹیگری ہے. خلقنا، ضربنا، فعلنا، متکلم جمع کا صیغہ تو آپ کا فعل ہے. کم ضمیر اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے ضمیر اسم ہے، کا کما کم. اول مرۃ، اول مرۃ، دیکھیے مرۃ میں تنوین ہے آخر پہ لیکن کسرہ، تو یہ جر کیسے بنا مجرور؟ جب یہ ایک پاسبلٹی کہ یہ مضاف ہوگا، تو اول مضاف ہے یہاں پہ، مرۃ مضاف الیہ. اول جب مضاف ہے تو یہ آپ کا اسم، کیونکہ مضاف اسم ہی ہوتا ہے، اور مرۃ میں آخر پہ تنوین ہے تو یہ بھی اسم. بل، یہ بھی حروف کی کیٹیگری میں عموماً استعمال کرتے ہیں لیکن کے لیے، بٹ اس طرح کے. زعمتم، یہاں پہ بھی آخر پہ آ گیا تعتماتم، تو یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے، ورب. الن، میں نے بتایا ان پلس، یہ بیسیکلی ان پلس لن سے بنا ہے، اور ان بھی حروف میں سے، لن بھی حروف میں سے، تو الن اس کو ہم حروف ہی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یرملون میں سے حرف آ گیا نا، تو اس لیے ان کا ادغام ہو جاتا ہے، تو بنا الن. نجعل، اس میں ابتدا میں علامت مضارع ہے، الف تا یا نون، تو یہ آپ کا فعل مضارع یعنی آپ کا فعل ہے. لکم، جار مجرور، حرف جارہ لام کسرہ والا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ آئے تو فتحہ میں کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ حرف جارہ ہے. جب حرف جارہ ہے تو اس کا اسم ہوگا مجرور، یہاں پہ آپ کا ضمیر ہے. موعدہ، یہاں پہ اخیر پہ تنوین ہے نا یہ، تو یہ آپ کا اسم ہے. تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو ہم نے الگ کیا ہے. اب ہم اپلائی کر لیتے ہیں صرف اور نحو کے جو موٹے موٹے قواعد ہیں، یا اگر کوئی چھوٹی ترکیب ہو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اور اس کا جو معنی ہمارے پاس آئے گا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں. سورہ کہف کی جو آیت ہے وَعُرِضُوا، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں تھوڑا سا ہم اس کو ریکال کر لیتے ہیں. اس آیت میں بیسیکلی تھا کیا؟ اگر آپ کو آپ کے ذہن میں وہ آیت ہو تو وہ آیت جو تھی، میرے ذہن میں اگر وہ آیت آ جائے، وہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے جب قیامت قائم ہوگی ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ایک چٹیل زمین ہوگی، پلین زمین، روز محشر قائم ہوگا اور لوگ جو ہے قبروں سے اٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہی مضمون آگے یہاں پہ چل رہا ہے. وَعُرِضُوا، حرفیات میں سے اس کا ٹرانسلیشن اوور اینڈ. عُرِضُوا، یہ چونکہ فعل مجہول ہے، عین را ضاد ماضی پہ، یعنی جو اس کے روٹ ورڈز ہیں، تو یہ اصل میں باب ضرب عرض یعرض، چونکہ یہاں پہ اریدہ ہے نا. دیکھیے عین کلمے پہ، را پہ کسرہ ہے، فا کلمے پہ پیش ہے، تو یہ ماضی مجہول ہے، یہ اریدہ بنا. تو اریدہ، اریدہ، اریدو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. عرضی جو ہم کہتے ہیں نا حاضر ہونے کے لیے، عین را حاضر ہونا، تو اریدو، اور وہ سب حاضر کیے جائیں گے، اور وہ سب حاضر یا حاضر ہوں گے، وہ سب حاضر ہوں گے. وَعُرِضُوا، یعنی جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ روز محشر میں اللہ کے حضور ہاں حاضر ہو جائیں گے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ، اس کو ہم 2 منٹ کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں. یہ اعلیٰ حرف جارہ ہے، تو اس کے بعد یہ ربی کا، دیکھیے یہ تھا ربن پلس ربن کو جب ہم نے کا ضمیر کے ساتھ، حاضر واحد مذکر کی ضمیر جو ہے اس کو بولتے ہیں اٹیچڈ ضمیر، یا یہ اس کو منصوب، یہ منصوب نہیں، اس کو آپ بول سکتے ہو مجرور متصل ضمیر. تو ربن چونکہ یہ مضاف بنا تو بنا ربو کا،
ربی کیوں بنا؟ کیونکہ ما قبل الا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ربو کو ربی بنا دیا. تو الا ربی کا، تو ربو کا یعنی ربی کا آپ کا رب، الا ربی کا اگر اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں آپ کے رب پر، ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ لفظی معنی نہیں ہوتا، ہمیں جو پورا سینٹینس دیکھ کے جو ہے معنی بنایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے سینٹینس کو خوبصورتی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اس کا معنی ہم کریں گے، چونکہ وہ سب حاضر کیے جائیں گے الا ربی کا آپ کے رب کے حضور، ٹھیک ہے نا. اب الا یہاں پہ پر نہیں کریں گے، یا آپ کے رب کے پاس، آپ کے رب کے ہاں، یا رب کے حضور، یا رب کے پاس. یعنی جو جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے وَعُرِضُوا حاضر کیے جائیں گے علی ربی کا آپ کے رب کے پاس. اب یہاں پہ علی ربی کا ہے تو علی ربی کا جار مجرور ہے، تو یہ بنے گا متعلق فعل. اس مضارع ماضی مجہول کا جو فعل ہے، ٹھیک ہے، پیسیو جس کو ہم بولتے ہیں، پیسیو وائس، تو اس کے لیے علی ربی کا یہ متعلق بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب آ گیا صفن، اسم ہے لیکن یہ منصوب ہے. کیوں ہے اسم؟ دیکھیے ہمیں سینٹینس بھی یہاں پہ ابھی منصوب، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، ایک یہ پاسبلٹی ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے، کانٹیکسٹ کو ہم دیکھیں گے، اور وہ سب حاضر ہوں گے آپ کے رب کے پاس. اب ذہن میں آ رہا ہے کیسے حاضر ہوں گے، کس حال میں حاضر ہوں گے، اس کا مطلب یہ حال ہے. تو صفن یہاں پہ حال ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی فاعل یا مفعول بھی اس کا حال بیان کر رہا ہے. یہاں پہ کون حاضر ہو رہے ہیں؟ چونکہ یہاں فعل مجہول ہے، تو مجہول میں تو مفعول بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو بہرحال یہ صفن یہاں پہ حال ہے، یعنی جو لوگ حاضر ہوں گے وہ کیسے حاضر ہوں گے؟ صفن یعنی صفوں جیسی، یعنی وہ جیسے ہم صفے بناتے ہیں مسجد میں، یا جب بھی ہم کوئی لائن بناتے ہیں، اسی قطار در قطار صفوں میں وہ حاضر ہوں گے، یعنی سلیقے سے حاضر ہوں گے. روز محشر میں صفے باندھے ہوئے حاضر ہوں گے. وَعُرِضُوا اور وہ سب حاضر ہوں گے علی ربی کا آپ کے رب کے پاس، کس حال میں؟ صفوں میں، ٹھیک ہے. روز محشر میں لوگوں کی صفیں بنی ہوں گی. ہم جانتے ہیں گروپس بھی ہوں گے، جو منافق ہوں گے ان کا الگ ایک گروپ ہوگا، یعنی ان کی ایک الگ ٹولی ہوگی. اسی طرح سے جو مومنین ہوں گے، اسی طرح سے جو مرتبہ والے ہوں گے، بڑے بڑے مرتبے والے، تو لیکن سارے صفوں میں ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اور حاضر ہوں گے آپ کے رب کے پاس سارے کیسے؟ صفوں میں. پھر آگے ہے لقد، تحقیق یا بالتحقیق، ٹھیک ہے. انڈیڈ، جئتمونا، جئتم، میں نے پہلے بھی کہا یہ واو ایکسٹرا ہے، اس کو فلو برقرار رکھنے کے لیے. اب پڑھنا آسان ہوتا ہے، جئتمونا، یہ اصل میں ہے جئتمنا، تو واو ایکسٹرا بہرحال ہم پڑھیں گے اس کو جئتمو، یہ آپ کا فعل ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم یا اور حمزہ. یہ باب ضرب یضربو سے بنتا ہے. ضرب، جب آپ کہے گا ضرب جاء، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ کا بنتا یا ضرب. لیکن یہاں پہ اب دیکھیے، ہم نے پہلے اس کو بہت بار ڈسکس کیا، جب بھی کسی روٹ ورڈ کے مادے میں حرف علت ہوگا، حمزہ ہوگا، تو اس میں تعلیلات ہوں گی، چینجز ہوں گی، پھر جب کہ آپ کو فعل ملے گا، فعل کی شکل ملے گی. تو یہاں پہ آئین کلمے میں زبر ہے نا، آئین کلمہ جو ہے یا ما قبل فتحہ ہے، تعلیلات کی قاعدے کے اکارڈنگ یہ الف میں کنورٹ ہوگا، بنے گا جاء. تو جاء سے جب آپ گردان کریں گے، جاء جاء جاء، جاءت جاءتا، جئنا جئتا، جئتما جئتم، تو یہ جئتم ہے نا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم سب آؤ گے، جئتمو، تم سب آؤ گے. فعل آ گیا، اس کے ساتھ میں نا ضمیر ہے، چونکہ اٹیچڈ ضمیر ہے، اس کو ہم منصوب متصل مانیں گے تو مفعول بھی ہے. نا متکلم جمع کی ہے ہمارے پاس، تو جئتمونا، تم سب حاضر ہوں گے ہمارے پاس. تو ہم لکھیں گے اور بالتحقیق آپ سارے کے سارے، آپ سب ہمارے پاس حاضر ہوں گے، یا آپ ہمارے پاس آئیں گے، آئیں گے، ٹھیک ہے. کما،
کا جار مجرور کا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لائک کا ماں. اب ماں یہاں پہ ماں موصول ہے کیونکہ یہ جار مجرور ہے. ماں موصولہ کا ترجمہ کیسے کہتے ہیں؟ جو، جس طرح. ٹھیک ہے، کا ماں تو اس کا ٹرانسلیشن کریں گے جیسا کی یا جیسے کی، لائک جیسے کی. آپ حاضر ہوں گے ہمارے پاس، کس طرح حاضر ہوں گے، کیسے حاضر ہوں گے؟ جیسے. لقد جئتم بالتحقیق آپ آئیں گے ہمارے پاس، کما جیسے کی یا جس طرح، خلقنا خا لام قاف مادے پہ، خلق یخلق نصر ینصر سے، خلقنا جمع مذکر کا صیغہ ہے متکلم کا. خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم ضمیر اٹیچڈ ضمیر ہے تو منصوب متصل مفعول بھی بنے گا. خلقنا ہم نے پیدا کیا آپ کو، کما خلقناکم جیسے یا جس طرح ہم نے آپ کو پیدا کیا، کما جیسے کیا جس طرح، خلقناکم ہم نے تم سب کو پیدا کیا. یعنی جیسے ہم نے پیدا کیا آپ کو ویسے ہی بنا کسی شک کے، انڈیڈ لقد جئتمونا آپ آؤ گے ہمارے پاس، کما خلقناکم جیسا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا. آگے ہے اول مرۃ. ٹھیک ہے، دیکھیے اب آ گیا خلقناکم ہم نے آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، کب پیدا کیا؟ ذہن میں بات آ رہی نا، اول مرہ. تو یہاں پہ یہ تھا اول اور مرتن، لیکن جب ہم نے اس کو جار مجرور بنایا تو بنا اول مرتن. یہ اول ہے کیونکہ یہ جئتمونا فعل کے ساتھ کی وجہ سے منصوب بن گیا. آپ یوں کہہ سکتی ہے مفعول ثانی، مفعول بھی ثانی اس کو مان سکتی ہو. یعنی خلقنا ہم نے پیدا کیا تم سب کو، کب پیدا کیا، کیسے پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو اس کو اول مرتن، تو یہ آپ کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اول مطلب پہلا، فرسٹ، مرتن دفعہ، ٹائم، فرسٹ ٹائم، اول مرتن پہلی دفعہ. تو لقد جئتمونا بالتحقیق تم سب آؤ گے ہمارے پاس، کما جس طرح سے یا جیسے کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرتن پہلی دفعہ، پہلی بار، جیسے ہم نے آپ کو پہلی بار پیدا کیا. اب یہاں سے مفسرین اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سارے کے سارے روز محشر میں صفوں میں ہوں گے اور وہ برہنہ ہوں گے. اس میں بہت ساری حدیث شریف سے ہمیں یہ ملتا ہے. حضرت عائشہ کا بھی وہ بڑی مشہور روایت ہے، جب انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا، جب حضور نے کہا تھا کہ سارے کے سارے لوگ روز محشر میں برہنہ ہوں گے، تو انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی کہ ہمیں شرم نہیں آئے گی، کیا ہم لوگوں کی یعنی شرمگاہ کو دیکھیں گے؟ تو پھر حضور نے جواب دیا تھا کہ وہاں اتنا خوف ہوگا، ہر کسی کو اپنے حساب و کتاب کے بارے میں یعنی سوچ رہا ہوگا اپنے حساب و کتاب کے بارے میں کہ میرا کیا ہوگا، تو کیسے لوگ وہاں دیکھیں گے اور لوگوں کی شرمگاہ. تو اول ہمارا، تو لوگ بولتے ہیں کہ جو اول، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بھی آدمی ماں کی پیٹ سے آتا ہے تو وہ برہنہ آتا ہے، تو جب وہ قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن تو وہ برہنہ ہی ہوں گے. تو یہاں سے وہ بھی مراد لیا ہے مفسرین نے. لقد جئتمونا تحقیق کہ تم سب آؤ گے، کما کیسے آؤ گے، جس طرح خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ. یعنی اول مرہ سے مراد جب آپ دنیا میں ماں کے پیٹ سے جب آپ جنم لیتے ہو، آپ برہنہ جنم لیتے ہو. چلے، بل لیکن یا بلکہ، لیکن یا بلکہ، زعمتم یہ زا عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ہے بیسیکلی زعم یزعم باب نصر ینصر، مطلب گمان کرنا، سمجھنا، خیال کرنا. یہاں بھی تم ہے، زعمتم، جیسے یہاں پہ تھا جی تم. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہے زعمتم. بل زعمتم، تأتماتم یعنی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے.
زعمتم تم سب خیال کرتے ہو، تم سب لوگ، لیکن تم سب سمجھتے تھے یا خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے، لیکن تم سب سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ الن نجعل، الن ہم نے کہا کہ یہ ان پلس لن ہے، چونکہ نون ساکن ہے، آگے ہے لام یرملون میں سے، تو تجوید کی قاعدے کے یہ بنے گا الن، تو یہ ادغام ہو گیا ادھر پہ، تو بنے گا الن۔ تو یہ ان بیسیکلی، چونکہ ان کے بعد یہاں آگے فعل بھی آ رہا ہے اور لن کے بعد بھی فعل آ رہا ہے۔ لن ایک ایسا حروف ہے جس کو حروف منصوب ہوتا ہے، یعنی یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے منصوب بناتا ہے فعل مضارع کو، اور جہاں بھی لن آئے گا اس کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ فعل مضارع ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لن کو نجعل کو ایسے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ تو لن کیا کرتا ہے؟ یہ نجعلو تھا بیسیکلی، جیم عین لام مادے پہ جعل یجعلو سے نجعلو بنا، نجعلا بنا۔ کیوں بنا نجعلا؟ کیونکہ لن کی وجہ سے، لن حرف ناصبہ میں سے ہے۔ تو اور دوسرا لن جب اس پہ داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کا جو مفہوم معنی ہے، یعنی اس میں جو کرنٹ کا معنی ہوتا ہے، حاضر اور مستقبل کا، اس کو یہ جو ہے یعنی پاسٹ میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لن نجعل، ہرگز نہیں ہم بنائیں گے۔ جعلہ کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، بنانا، لانا، ٹھہرانا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے کریٹ کرنا، اس طرح سے معنی نکلتے ہیں اس کے، ڈیپینڈنگ آن دی کانٹیکسٹ۔ تو لن نجعل، تو یہ بنے گا لن نجعل۔ دوسرا لن نفی کے لیے بھی آتا ہے، زوردار نفی، تو لن نجعل ہرگز ہم نہیں بنائیں گے، ہرگز ہم نہیں لائیں گے، ہرگز ہم نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ان تو ہے تو یہ ان مصدریہ بنا، اگر یہ ان مصدریہ ہے تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ کی، ٹھیک ہے، تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے لن نجعل، یہ کہ ہم، نجعل یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، نجعلو تھا، یہ کہ ہم ہرگز نہیں لائیں گے یا ٹھہرائیں گے یا بنائیں گے۔ بل زعمتم، لیکن تم سب لوگ نے گمان کر رکھا تھا، کیا گمان کر رکھا تھا؟ الن نجعل، کہ ہرگز نہیں لائیں گے ہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں لائے گا۔ لکم جار مجرور، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، یعنی جار مجرور آپ کے لیے، ککماکم آپ سب کے لیے۔ یہ نجعل فعل کا متعلق بنا، ٹھیک ہے نا، اس نجعل فعل کی آگے نجعل فعل ہے، چونکہ اس کے مفعول بھی بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے، ایک ورڈ نظر آ رہا ہے جو اسم ہے اور یہ منصوب ہے، یہ اصل میں ہے موعید، موعید، واو عین دال مادے سے موعید، ٹھیک ہے۔ یہ تھا وعد یوعید، وعد یعید، ضرب یضرب باب سے موعید، یہ مفعل کے وزن پہ ہے، اور مفعل اور مفعل کے وزن پہ اس میں ظرف بنتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ موعید، یہ مفعل کے وزن پہ اس میں ظرف ہے۔ اب یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ اس فعل کا مفعول بھی ہے۔ موعید کا مطلب ہے یہ ہمیں بتائے گا وقت، یا ہمیں بتائے گا یہ وہ جگہ جہاں پہ کوئی کام ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا کوئی ایکٹیویٹی۔ تو موعید جیسے مسجد، ٹھیک ہے نا، تو یعنی وہ جو وقت موعود یعنی قیامت کے بارے میں، تو موعید کا آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں وقت موعود، یعنی وہ جو متعین وقت ہے، یا اس کو قیامت بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مراد قیامت ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بتاتا ہے وہ وقت، ٹھیک ہے نا، جس کے بعد جو اللہ تعالیٰ جو ہم نے دنیا میں رسول نے بتایا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، ایک دن وہ وقت قائم ہوگا کہ سارے لوگ جو مرے ہوں گے دنیا میں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کی حضور آئیں گے، روز محشر میں پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو آلریڈی فکس کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
اس کو وقت موعود کہیں گے یا مراد قیامت لے سکتے ہیں. تو بہرحال بل زعمتم، بلکہ آپ لوگ نے یہ گمان کر رکھا تھا دنیا میں، الن نجعل، یہ کہ ہرگز نہ لائیں گے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں لائے گا، لکم، آپ کے لیے، موعیدہ، وہ وقت موعود یعنی قیامت. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس کو ہم ایک بار ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم ذہن میں رکھیں گے کہ روز محشر قائم ہوگا، سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، پھر وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور حاضر ہوں گے، کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، آپ کے رب کے ہاں، صفا، صفوں میں، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق کی تم سب آؤ گے نہ ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا اول مرہ، پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے. بل زعمتم، اب اللہ تعالیٰ نے بتا رہی کیا، بلکہ زعمتم، تم لوگ گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے، سمجھتے تھے، الن نجعل، یہ کہ ہرگز نہیں، یعنی آپ لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھ رکھا کہ اللہ کہاں، وہ بس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، وہ کہاں قائم ہوگی. آپ تو انکار کرتے تھے، یعنی اشارے ہم کفار کی طرف جو قیامت کے برپا ہونے کا انکاری ہے. بل زعمتم، آپ لوگ گمان کرتے تھے، آپ لوگوں نے دنیا میں گمان کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. کیا گمان کرا تھا، الن نجعل، کہ ہرگز نہیں بنائیں گے ہم، لکم، آپ کے لیے، موعیدن، یعنی نجعل سے آپ یہاں مراد اب لے سکتے ہیں، ہم وہ وقت لائیں گے، نجعل، ہم لائیں گے، ہم وہ ٹھہرائیں گے، لکم، آپ سب کے لیے، موعیدہ، وقت موعود یا قیامت. یعنی آپ اس کے انکار کرتے تھے اور یہ سمجھ رکھا تھا، آپ نے یہ گمان کر رکھا تھا، وہ کہاں اللہ تعالیٰ لائیں گے وہ قیامت. ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ہماری آیت تھی. تو ہم نے بہت بار اپنی اس کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، کہیں پہ بھی اگر آپ سلپ آف دا ٹنگ کوئی چیز چلی جائے تو آپ ضرور لکھ لیجیے اسے، یا بعض اوقات اگر کوئی گرامر کی مسٹیک ہو یا کوئی گرامر کا کوئی نقطہ جو ہے جو ہم نے اس پہ کور اپ نہیں کیا، کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ساری چیزیں کور اپ ہو، موٹی موٹی چیزیں ایٹ لیسٹ، تاکہ ہمیں جو ہے مفہوم ہمارے سمجھ میں آئے. اور دوسرا اور ایک بات یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہے، یہاں پہ اوریدو ہے، دیکھیے یہاں بھی مذکر کا صیغہ ہے، جئتم مذکر کا صیغہ، خلقنا بہرحال متکلم ہے، زعمتم مذکر کا صیغہ، نجعل یہ تو واحد کا صیغہ مذکر کا اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے مذکر کے صیغے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ اٹھیں قبروں سے، مرد، عورت، جو بھی دنیا میں آئے تھے پھر وہ دنیا میں وفات پائے. تو عربی زبان میں جب ہمیں بہت مرد اور عورت کو دیکھنا ہو، اکٹھے ان کو پکارنا ہو، ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہو، دونوں کے لیے تو ہم مذکر ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اوریدو دیکھ رہے ہو آپ، یہاں پہ جئتم، لیکن مراد دونوں ہیں، مرد اور عورتیں، سب مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جو بھی دنیا میں آئے پھر دنیا سے نکل گئے، ان سب کے لیے، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، ان کے لیے یہاں پہ اوریدو ہے، جئتمونا، اسی طرح سے زعمتم، تو یعنی مذکر والے صیغوں کا استعمال عربی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.